مٹی نے کھا لیا, ہڈیاں برباد ہو گئی ان کی. ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ آج آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھے ہو تو تکلیف ہو رہی ہوگی, لگ رہے ہوگے بہت وقت لگا دیا, اتنی رات کو کیوں بیٹھے؟ چلو یہاں کیا کام ہے, ہو گیا جلسہ, 10 منٹ نہیں نوجوان کے پاس. آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, آج آپ بیٹھے ہو, میں آرام سے بیٹھا ہوں. میری ماں اور آپ کی ماں اما عائشہ فرماتی حضور جب رات کو اپنی امت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو حضور کے دونوں پاؤں سرکار کے سوج جاتے تھے, اتنا لمبا آپ کھڑے ہو کے دعا مانگتے تھے. فرماتی جب حضور اپنی امت کے لیے روتے تھے نا تو حضور کے آنسو گھر کے باہر کو نکلنے لگتے تھے. جب عرفات کے میدان میں دعا مانگنا سنت ہے. میں جب 2017 میں گیا تھا, اب بہت سخت دھوپ ہوتی ہے, بالکل دہتی بھی دھوپ, اور وہ بھی عرب کی دھوپ, اور ننگے سر آدمی ایسے دعا مانگ رہا ہے. میں جب 2017 میں پہلی مرتبہ حج پر گیا تھا تو میں نے دعا مانگی تو کوئی 25 سے 30 منٹ تک دعا مانگی, بڑی مشکل کے بعد میں خیمے کے اندر آ گیا. اور پھر 2019 میں گیا تو 45 منٹ, ایک آدمی 10-15 لوگ اور تھے, اس میں سے 2 بوڑھے تو بیچارے بے ہوش ہو کے گر گئے. تو 45 منٹ دعا مانگ کے ہم اندر آئے تو اندر اے سی بھی لگی ہوئی تھی, اندر شربت بھی تھا, ہر وقت سب کچھ تھا, ساری چیزیں موجود تھیں. میں جب گیا نا, اللہ اکبر, ذرا غور کرے, توجہ کرے, جب میں اندر گیا تو میں نے ایک حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول نے بھی دعا مانگی تھی. حضرت ابو ہریرہ کہتے حضور نے دعا مانگی تھی یہیں پہ سخت چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہو کر کے. دعا مانگتے مانگتے حضور نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر لگائے, اور سینے پر لگانے کے بعد میرے پیغمبر سے سکنے لگے, اور اتنا روئے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سینوں کو دبا لیا. اور 1 گھنٹہ نہیں روئے, 2 گھنٹہ نہیں روئے, 3 گھنٹہ نہیں روئے, 4 گھنٹہ نہیں روئے, تقریباً 6 گھنٹے لگاتار اپنی امت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. کتنے 6 منٹ بھی درود پڑتا ہے دن میں آدمی. یاد ہے حضور ہمیں؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی, کس ہستی کو بھلا دیا ہم نے, کس مبارک ہستی کو بلا دیا؟ نہ ہمارے گھروں میں ذکر ہے, نہ عورتوں میں, نہ مردوں میں ذکر ہے. پہلے عورتیں کیا ہوتی تھی میں آپ کو بتاؤں, پہلے کی عورتیں کیسی ہوتی تھی؟ اللہ کے رسول کے زمانے کی عورتیں, اللہ کے رسول کے زمانے کی جو عورتوں کی سردارہ ہے اس کی بات بتاتا ہوں. اچھا دیکھیں آپ, وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ, آپ کو پتہ ہے کتنا شکر ادا کرتی تھی؟ ایک رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتی تھی شکر کے. اللہ آپ نے سن بھی لیا اور میں نے کہہ دیا. میری بہنیں بیٹھی ہیں بیٹیاں, اب انہیں تو ہوا لگ گئی بھائی موبائلوں کی, انہیں تو بھائی ہوا لگ گئی اب گندے خطرناک قسم کے ناٹکوں کی جو یہودیوں نے بنائے, نصرانیوں نے بنائے, انگریزوں نے بنائے ناٹک, اور ان کے نام رکھ دیے مسلمان. اور اس کے اندر عورت معاذ اللہ سخت کپڑے پہن رہی ہے, وہ ٹائٹ لباس, یہاں کے اس کے ہاتھ کے لباس کٹوا دیے, اور ان کے جسم کے لباس بالکل ایسے کر دیے, ٹائٹ کروا دیے انگریزوں نے. اور ان کے جو اپنی فلموں میں وہ گندی بے حیا فاحشہ عورتیں لے کے آئے, جن کی کوئی عزت اور وقار ہی نہیں ہے, انہیں کپڑے پہنا کے مسلمان کا نام رکھ دیا. سمجھ رہے ہیں؟ اور غور کرو کیوں, تاکہ مسلمان عورتیں گمراہ ہو جائیں. اور ہوا بھی یہی ہے, مسلمان عورتیں سمجھی وہ بھی مسلمان ہیں, انہوں نے انہیں آئیڈیل بنا لیا. اس وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں پردہ نام کی چیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. مسلمانوں کی بچیاں بے پردہ ہونے لگی ہیں. میری بات غلط تو نہیں ہے؟ اور کسی کو فکر نہیں ہے. پہلے کے زمانے اور تھے, آج کے زمانے اور. پہلے ادھر دیکھو اتنا علم نہیں تھا مگر عمل زیادہ تھا. پہلے عورتیں جو ہے نا وہ ڈرتی تھی, دودھ پلاتی تھی تو انہیں پتا تھا کہ یہ بچہ جو میں پال رہی ہوں امانت ہے. آج بے پردہ عورتوں کا حال یہ نہیں ہے. دیکھیں توجہ کریں, عورتیں اپنے گھر میں رہیں گی عام لباس پہن کر, گھر میں رہیں گی بالکل بیکار سے لباس پہن کر. آدمی آ رہا ہے بس وہی بیکار سے لباس پہن رہی ہے, بیکار پھٹا پرانا بیکار گجلا ہوا میلا لباس. اور جب وہ کہیں جاتی ہیں, کہیں رشتہ داری میں, کہیں بازار جاتی ہیں, کہیں کسی کے گھر فنکشن میں جاتی ہیں, تو وہ کیا کرتی ہیں دیکھیں, پھر میک اپ کرتی ہیں,
پھر اپنے آپ کو سجاتی ہیں. میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، ان کی جوتیاں میرے سر پر. میں انہیں برا نہیں کہہ رہا ہوں، مگر پوچھ رہا ہوں ان سے بھی اور ان کے مردوں سے بھی. یہ بتاؤ اگر وہ تیرے لیے سجتی تو گھر کے اندر سجتی. یہ بتا تو اپنی بیوی کو کس کے لیے سجوا رہا ہے؟ بھائی تیری بیٹی تیری بہن سجتی تو پھر اپنے گھر میں سجتی نا، اپنے شوہر کے لیے سجتی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوسیت شامل ہو گئی معاشرے میں. اب کسی کو کوئی فکر نہیں کہ کسی کی بہن بے پردہ ہے کہ نہیں. بہن بہت بڑی چیز ہے. بہن کی عزت کرنی چاہیے، بہن سے محبت کرنی چاہیے، بہن کا خیال رکھنا چاہیے. بہن کا رشتہ توڑنا حرام ہے. مگر سنو، جب بات شریعت پہ آ جائے تو بہن سے کہہ دیا جائے بہن اللہ رسول نے مجھ سے کہا ہے کہ بہن کا احترام کرو، تب میں احترام کرتا ہوں. اگر اللہ رسول نے مجھ سے کچھ کہا ہے تو تم سے بھی کہا ہے کہ تم پردے میں رہو، حضور کا کہنا مانو، تبھی میں مانوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم قیامت کا قرب قریب ہے. یہ قرب قیامت ہے، یہ قیامت کا دور چل رہا ہے. اپنے گھر کی عورتوں کو خدا کے واسطے سمجھاؤ. ہاتھ جوڑ کر کے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بیٹیوں سے، یہ جن کے لیے انہوں نے آدھے لباس کیے، جن کے لیے یہ بے پردہ ہوئی، بتائیں مجھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب کوئی عورت اپنے مرد کے لیے پردہ کرتی ہے، وہ اپنے مرد کے لیے میک اپ کرتی ہے، اور میک اپ کرنے کے بعد وہ آئینہ دیکھتی ہے، 1 بار 2 بار 3 بار، فرماتے جتنی بار دیکھتی ہے نا اتنے ہی صدقے کا ثواب اللہ اسے عطا کرتا ہے. بولو ذرا سبحان. اور جب وہ کسی غیر مرد کے لیے نکلتی ہے گھر سے باہر، عورت اگر تیز، سنو اسلام کیا کہتا ہے؟ انگریز کہتے ہیں کہ عورت تیز عطر لگائے. یہ انگریز کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں تیز عطر لگائے تاکہ مردوں کو اس کی خوشبو پتہ چلے. اور اسلام کہتا ہے اگر غیر مرد تک عورت کی خوشبو چلی گئی تو یہ خوشبو سے یہ بدکاری ہو گئی. اسلام نے عورت کا لحاظ کیا. انگریز نے جو ہے عورت کے ساتھ، ایک صاحب سے میں نے کہا اپنی بیٹی کو ذرا پردہ کرایا کرو مولانا. میں نے کہا اپنی بیٹی کو پردہ کرایا کرو. کہنے لگا مولانا اپنا کام کرو. میں کیا مطلب؟ کہنے لگا مجھے اپنی بیٹی بھروسہ ہے، ٹرسٹ ہے، یقین ہے. آپ میری بیٹی کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ مجھے اپنی بیٹی بھروسہ ہے، میں کیوں پردہ کراؤں؟ میں کہا اچھا. میں نے کہا ظالم تجھے میں اپنا جواب نہیں دیتا. جنید بغدادی سے کسی نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو پردہ کیوں کراؤں؟ میری بیٹی کو مجھے اپنی بیٹی پر ٹرسٹ ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے. آپ نے فرمایا ظالم میری نظر سے دور ہو جا. یہ بتا تیری بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا اللہ کے رسول کی بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے؟ واہ واہ واہ. اللہ کے رسول کی بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق. میری بیٹیاں میری بہنیں بیٹھی ہیں. آپ کو بتاؤں آج یہ تو کس کے چکر میں پڑ گئی؟ انگریز عورتوں کی، بمبئی کی عورتوں کے چکر میں پڑ گئی. قیامت کے دن کوئی عورت نہیں بخشوائے گی اگر فاطمہ اپنا منہ کھول لے تو. عورت کے لیے ضابطہ حیات ہے نبی کی بیٹی کی زندگی. مائیں نیک ہوتی ہیں تو بچے نیک ہوتے ہیں. مائیں اگر اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہیں تو 101% نیک بنتے ہیں. کتنے %؟ 101. اگر باپ کی کمائی بھی بیکار ہو نا، بیکار گھٹیا قسم کی، اور اگر ماں دعائیں کرنے لگے نا تو اللہ قبول کر لیتا ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں یہ پانی پت کا نام سنا ہے؟ پانی پت کا نام کیا نام ہے؟ بولو تو صحیح. پانی پت کرنال. یہ پانی پت کرنال یہی تو ہے، یہ دلی کے قریب ہے. یہاں پہ ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے شرف الدین بو علی شاہ قلندر. ذرا بولے کیا نام ہے؟ شرف الدین بو علی شاہ قلندر. شرف الدین بو علی شاہ قلندر. اچھا دیکھیں آپ، یہ جب پیدا ہوئے تو 1 دن روئے، 2 دن روئے، 3 دن روئے، 4 دن روئے، 5 دن روئے، 6 دن روئے، 7 دن روئے، 8 دن روئے، 10 دن روئے، 20 دن روئے، 30 دن، 1 مہینہ مسلسل تسلسل کے ساتھ روتے رہے. جب یہ روتے رہے تو یہ روتے رہے، لوگوں کو ڈاکٹروں کو دکھایا، حکیموں کو دکھایا، مگر یہ ٹھیک نہیں ہوئے. اب ایک دن حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد وہ گزر کے جا رہے تھے. انہوں نے جب رونا سنا تو کہنے لگے یہ بچہ رو تھوڑی رہا ہے، یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. کیا بیان کر رہا ہے؟ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر. دروازے پہ بولے اس ولی کے گھر میں کوئی ہے؟ کہنے لگے ہاں. باہر نکل کے آئے، کہنے لگے صاحب کون ولی کا؟ یہ بچہ ولی کا، یہ 1 مہینے سے سویا نہیں ہے، اس نے سونے نہیں دیا ہے اور آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں. آپ کے والد نے کہا تو آپ نے کہا میری گود میں لے کر کے آؤ، ابھی چپ جائے گا. بچے کو لے کے آئے، رو رہے تھے. حضرت ابو علی شاہ قلندر جب گود میں دیا،
ایک کان میں کچھ پڑا دوسرے کان میں کچھ پڑا. ابو علی شاہ قلندر ہو گئے خاموش. کہنے لگے صاحب آپ نے میرے بیٹے کان میں کیا پڑھ دیا؟ بڑے بڑے حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوا. کہنے لگے یہ بتاؤ اس کی ماں کیا قرآن کی حافظ ہے؟ کہا سنو جب اس کی ماں قرآن کی حافظ ہے تو سنو جب اس کی ماں قرآن کی حافظ ہے تو یہ جب پیٹ میں تھا نا اپنی ماں کے تو اس کی ماں نے اتنا قرآن پڑھا 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 کہ اس بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی. اس کی جو روح تیار ہوئی وہ قرآن کی تلاوت سے تیار ہونے لگی. یہ بچہ پڑھتے پڑھتے. اب دیکھیں امام غزالی کہتے ہیں یوں تو عورتوں کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں مگر جب حالت حمل میں ہوتی ہے جب ان کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور جب وہ دعائیں کرتی ہیں اور جب پیٹ میں بچہ کا بدن لگتا ہے سجدے میں جا کے کہتی ہیں مولا یہ 9 مہینے تک میں نے اپنے پیٹ میں یہ بدن بھی برداشت کیا, میں نے کتنی میں بیمار ہوئی دوائیاں بھی کھائی مگر میرے مالک اب یہ میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے. سجدے میں جا کے کہتی ہے مولا میری موت اور میری زندگی داؤ پہ لگ جائے گی میرے بچے کی خاطر مگر میرے مالک میں تیری رضا کے لیے اسے اپنے آپ کو اسے جنم دوں گی اسے پیدا کروں گی مگر میرے رب تجھ سے ایک ہی گزارش ہے کہ یہ بچہ تو میرا بنے بیٹا تو میرا بنے مگر بندہ تیرا بن جائے. اے میرے مالک اسے نیک بنا دینا. ماؤں کی جب آہیں گزرتی ہیں جب مائیں روتی تھی پہلے زمانے کی مائیں کہتی تھی مالک بچہ تو پیدا ہوا ہے مگر اسے نیک بنا دینا تو اللہ کی رحمتیں آتی تھی. آپ کو پتہ ہے اب ذرا غور کریں اب مائیں جھوٹ بولتی ہیں تو جھوٹ کا اثر ہوتا ہے. مائیں کہتی ہیں میڈیکل سائنس کہتا ہے کہ گرم دوائیں اگر ماں کھا لے تو بچے کے اوپر اثر ہوتا ہے. میں آپ سب لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے یاد بتائیں اگر ماں فلم دیکھے گی تو بچے پہ اثر نہیں پڑے گا؟ ماں اگر گندی کام کرے گی گالیاں دے گی تو بچے پہ اثر نہیں پڑے گا؟ بولے پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ مجھے بتاؤ آپ ذرا غور کریں توجہ کرو. اب ذرا میری بات پر غور کریں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھ اس کی بچہ تھا نا اپنی ماں کے پیٹ میں قرآن سنتا تھا جب یہ پیدا ہو گیا تو اس کی ماں چلی گئی دچکی میں اس نے قرآن پڑھا نہیں. اب جب وہ گندگی میں چلی گئی قرآن نہیں پڑھا تو اس بچے کو قرآن کی بھوک لگی تو اس کی ماں نے قرآن پڑھا نہیں. یہ روتا تھا قرآن کے لیے یہ روتا تھا قرآن کے لیے. میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھ دی دوسرے میں دوسری آیت پڑھ دی بچہ خاموش ہو گیا. تو سنو جس کی ماں اسے پیٹ کے اندر قرآن سنائے وہ ابو علی شاہ قلندر بن کے پوری دنیا میں اسلام کا نام روشن کرتا ہے اور جس کی ماں اسے مدینے میں قرآن سنا دے وہ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں وہ نیزے پہ جا کے قرآن پڑھ دیتا ہے. سبحان نعرہ تکبیر نعرہ سبحان. ماؤں کو چاہیے بچوں کو درود پڑھوائیں. کیا پڑھوائیں؟ بولو درود پڑھوائیں. بچوں کو ہاتھ میں تسبیح دے دیں. کہنے لگے کھیلنے بعد میں جانا 5-6 سال کے بچے کوئی تسبیح دے دے بیٹے لو درود پڑھو درود پڑھو درود پڑھو. باپ کو چاہیے اب تک نماز نہیں پڑھتا تھا نا اولاد ہو گئی تو ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں جن کے اولادیں ہو گئی اب تک بے نمازی ہیں خدا کے واسطے نماز شروع کر دو کیونکہ تم اب تک خود بے نمازی تھے اب تمہاری نسل بے نمازی ہونے والی ہے اور تمہارا بیٹا تمہاری بات مانے گا نہیں. تم کتنی نماز کے لیے کہو گے جب تک خود نہ پڑھو خود نہ پڑھو خود نہ پڑھو گے. اچھا دیکھیں آپ بچے نیک کیسے بنتے ہیں بتاؤ؟ دل لگ رہا ہے ختم کر دو بتاؤ ذرا مجھے بتاؤ تو ذرا دل لگ رہا ہے اور بولو تھوڑی دیر. ہاں بول رہا ہوں. بچے نیک کیسے بنتے ہیں؟ پہلے ماں باپ کو نیک بننا ہوگا. اس سے پہلے بچے جب ماں باپ کے اندر جھگڑا دیکھتے ہیں میاں بیوی دونوں لڑتے ہیں تو بچوں کی زندگی پر برا اثر پڑتا ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے 2-3 منٹ کے بعد اپنی ماں کے دودھ تھن میں جا کے دودھ پینے لگتا ہے اور انسان کا بچہ نہیں پوچھتا رہتا ہے تجسس ہوتا ہے. انسان کے بچے کے اندر سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے پوچھنا. پوچھتا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے پوچھتا ہی پوچھتا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے. یہ امام غزالی کہتے ہیں پوچھتا نہیں ہے. اللہ بتاتا ہے دیکھ میں نے تجھے بچہ دیا ہے کوڑا کاغذ دیا ہے جو چاہے لکھ دے. اب اسے نفرت سکھا دے یا اسے محبت سکھا دے. اچھا دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا مولوی 99% اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے نہیں ہوتے. کوئی 1% ذلیل ہوگا تو اس کا تو ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا دیکھیں آپ کیوں امام غزالی کہتے ہیں اس وجہ سے کہ جب بچہ بولنا سیکھے نا ادھر دیکھیں کیا بولنا سیکھے. جب بچہ بولنا سیکھے نا تو بچے کو سکھاؤ کیا یہ سکھاؤ اللہ 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 اللہ. تجربہ کرنا وہ جو میں نے تجربہ کیا ہے امام غزالی کی بات پر انہوں نے بھی کیا ہے میں نے بھی کیا آپ بھی کرنا. بچہ جب 8-9 مہینے کا ہو نا
جب بولنا شروع ہو تو اس سے کہنا اللہ 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 اللہ. بچہ اللہ اللہ نہیں کہے گا، بچہ کہے گا ابا 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 ابا. آپ کہہ رہے ہو اللہ اللہ اللہ، وہ کہہ رہے ہیں اچھا ابا ابا. آپ کہہ رہے ہو اللہ اللہ، وہ رسپانس کر رہے ہیں ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے. دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے. سبحان اللہ. مائیں اگر مائیں چاہیں، ماں باپ چاہیں، اگر چاہیں میاں، اگر دیکھیں آپ بریلی ہے، بریلی 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 میں ایک محلہ ہے سودا